السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے کولش عثمان سیزن 4 کی قسط نمبر 121 کے آنے والے ٹریلر کی۔ یہ سیزن انتہائی دلچسپ اور شاندار چل رہا ہے۔ ناظرین، کولش عثمان سیریز کی ہر قسط میں بڑھتا ہوا سسپینس دیکھنے والوں اور مداحوں کی دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ نائمان نے عثمان بے کو کیا پیشکش کی؟ ناظرین، نائمان نے عثمان بے کو کیا پیشکش کی؟ کیا عثمان بے نے قبول کر لی؟ ناظرین، وہ پیشکش ہے، نائمان عثمان کے ساتھ آمنے سامنے لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر عثمان بے جیتے تو نائمان کے سپاہی یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر عثمان بے ہارے تو ان کے سرداران اور سپاہی بیعت قبول کریں گے۔ عثمان بے نے کہا، میں تیار ہوں۔ نائمان کہتا ہے، عثمان میرا اس سرزمین پر فیصلہ دیکھے گا۔ عثمان بے کہتے ہیں، کل کی سب سے بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جو یہ سرزمین پہلی بار دیکھے گی۔ سپہ سالار گوران سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں سپہ سالار گوران الپ سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں، تمہاری تلواریں اور نیزے مضبوط ہوں اور آپ کے دل بغیر خوف کے ہوں۔ ناظرین، والدہ سلطان کہتی ہیں، ہم دونوں لڑیں گے، ہم باقی سب کو ختم کر دیں گے۔ عثمان جنگ سے پہلے کہتے ہیں، چاہے میں شہید ہو جاؤں، نائمان اس سرزمین سے زندہ نہیں نکلے گا۔ عثمان بے کہتے ہیں، آخری وہ چیز جو وہ سنے گا وہ اللہ اکبر ہوگا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو کولش عثمان کی قسط نمبر 121 کی ریلیز ڈیٹ بھی بتائی جائے گی۔ اگر سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورحان غازی پر تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اوپر دیے گئے آئی لنک پر کلک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں موجود پلے اسٹور پر جائیں اور سرچ کے آپشن پر لکھیں مکی ٹی وی آفیشل۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ میں آپ کو تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ ملیں گے۔ اس ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، اوپر دیے گئے موضوعات پر تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین، عثمان بے پیشکش کرتے ہیں، تمہیں میرے ساتھ آمنے سامنے جنگ لڑنی ہوگی، جس پر عثمان بے بڑی بہادری سے کہتے ہیں، میں پیشکش کو قبول کرتا ہوں۔ جس پر عثمان بے کہتے ہیں، نائمان، ہم آج سے چوہے بلی کا کھیل ختم کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، اگر میں جیت گیا تو تم اور تمہارے نوکر یہاں سے ان زمینوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر تم کامیاب ہوگے تو میرے سرداران اور سپاہی تمہاری بیعت قبول کریں گے اور تمہاری متحدی میں آ جائیں گے۔ جس پر نائمان رضامند ہوتا ہے۔ ناظرین، عثمان بے نائمان کی قرارگاہ سے آسانی سے نکل جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن نائمان کے ایک کمانڈر کا ہاتھ لگاتے ہیں جس میں عثمان بے پھنس جاتے ہیں۔ منگول کمانڈر دونوں طرف سے تیر برساتے ہیں اور پھر عثمان بے بالآخر غاب کے بارے میں جان چکے ہیں، اس لیے انہوں نے حملہ کر دیا اور بالآخر منگول تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے قابو میں نہیں آ سکتے تھے۔ پھر بالآخر تورگت بے کی انٹری ہوتی ہے اور وہ دشمنوں پر تیر برساتے ہیں۔ اس طرح عثمان بے دوبارہ طاقت سے لڑتے ہیں اور تمام منگولوں کا صفایا کر دیتے ہیں اور نائمان کے خاص کمانڈر کی گردن اتار کر نائمان کے پاس بھیجتے ہیں۔ اس طرح نائمان اپنے دوسرے کمانڈر کو بٹھاتا ہے اور سزا دیتا ہے کہ کیا ہوا، تم کیسے نہیں عثمان کو روک سکے اور نہ ہی کمانڈر کو بچا سکے، وہ سردار ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ سے احتیاط کریں گے۔ اور وہیں دوسری طرف نائمان یعنی شہر آتا ہے، اورحان سے ملتا ہے اور اورحان کہتا ہے، تم کون ہو، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جس پر وہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں نائمان ہے، جس پر اورحان اپنی تلوار کے ساتھ نائمان پر وار کرتا ہے۔ نائمان کہتا ہے، صرف ہمت کا ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ جس پر اورحان کہتے ہیں، میرا مقصد تمہیں مارنا ہے، تم میرے سے کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ جس پر نائمان کہتے ہیں، اگر تم اپنا ہاتھ ٹھیک کروانا چاہتے ہو تو میری قرارگاہ آنا ہوگا۔ وہ نائمان وہاں سے چلا جاتا ہے اور علاؤالدین آتے ہیں، بھائی جان کون تھا؟ جس پر اورحان کہتے ہیں، ایک رستہ بھٹکا ہوا درویش تھا۔ جس پر علاؤالدین کہتے ہیں، بھائی جان چلیں، آپ کا علاج ہونا ہے۔ جس پر اورحان کہتے ہیں، علاؤالدین چلو، مجھے ایک کام ہے، میں کر کے آتا ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ وہیں دوسری طرف جیر کوتائی کمرال ابدال سے کہتا ہے، میں کس طرح اولگین کا دل جیتوں؟ جس پر کمرال ابدال حکم دیتے ہیں، جاؤ ایک پیسے کی گٹھری نکالو اور ایک کپڑا تحفے میں دو۔ اور ناظرین، جیر کوتائی وہی کپڑا پسند کرتا ہے جو اولگین کی والدہ فرشتے خاتون حاصل کر چکی ہیں، اور جیر کوتائی کہتا ہے، میں یہی کپڑا خریدوں گا۔ جس پر اولگین کی والدہ اپنے ڈنڈے سے جیر کوتائی کے سر پر ایک کاری ضرب لگاتی ہیں اور کمرال ابدال روکتے ہیں، لیکن وہ نہیں رکتی، لیکن جیر کوتائی کچھ رقم دے کر وہ کپڑا لے کر بھاگ جاتا ہے اور پھر کمرال ابدال پہچان لیتے ہیں۔ جس پر جیر کوتائی یعنی شہر جاتا ہے اور اولگین پوچھتی ہیں، یہ تم زخمی کیسے ہوئے؟ جس پر جیر کوتائی کہتا ہے، ایک جانور تھا۔ جس پر جیر کوتائی کہتا ہے، ایک جانور ملا تھا، اس نے حملہ کر دیا
اس نے حملہ کر دیا اور اولگن پوچھتی ہیں یہ کپڑا میرے لیے ہے، جس پر وہ کہتی ہے تمہارے لیے، لیکن اولگن لینے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اس طرح دوسرے لمحے ہی اولگن کی والدہ آتی ہیں اور کہتی ہیں یہ مخزوب پاگل ہے، جس پر وہ کہتا ہے ہاں میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں۔ پھر اولگن خاتون اپنی والدہ کو لے کر کمرے سے وہاں چلی جاتی ہیں اور پھر علاؤالدین گھر آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اورحان ابھی تک نہیں آئے، لیکن علاؤالدین کہتے ہیں وہ مجھے نہیں بتائے بغیر گئے ہیں، جس پر مالون پریشان ہوتی ہیں اور بالا کہتی ہیں پریشان مت ہو، عثمان آ کر دیکھ لیں گے۔ اور پھر عثمان بے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ عثمان مہم سے نکل کر والد سلطان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں والد سلطان بتائیں آپ کا کتا آپ کا وفادار نہیں رہا، جس پر والد سلطان کہتی ہیں کتا کتا ہی ہوتا ہے، وہ صرف اس کا وفادار ہوتا ہے جو اس کی طرف ہڈی پھینکے، اور نہ ہی مان نے ہو سکتا ہے اس کی طرف زیادہ بڑی ہڈی پھینکی ہو، اس لیے وہ اس کی وفاداری کر رہا ہے۔ اور عثمان بے کہتے ہیں بھائی اندر کے دن کم ہی رہ گئے ہیں، جس پر والد سلطان کہتی ہیں معاف کر دیں گے۔ الپسلان کہتے ہیں اس سے حاصل کی گئی مہر اور پھر اس کے بعد بھائی اندر کی مہم بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہیں عثمان بے یعنی شہر بھیجتے ہیں اور مالون آتے ہیں، جس پر عثمان بے پوچھتے ہیں مالون کیا ہوا، جس پر مالون کہتے ہیں اورحان نہیں آئے، جس پر عثمان بے کہتے ہیں کیوں نہیں آیا، لیکن عثمان بے کہتے ہیں وہ ایک وظیفے پر ہے، وہ مجھے اس وظیفے کے بارے میں بتا کر گیا ہے، جس پر وہ کہتے ہیں کیا وظیفہ ہے۔ وظیفہ ناظرین یہ تھا کہ اورحان نعمان کے پاس علاج کی غرض سے جائے گا اور پھر یہ جانے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں مالون کیا تم میرے جانے پر بھی اتنا پریشان ہوئی تھی؟ اس کے ایک اعلیٰ کمانڈر بننے کے لیے ان راستوں سے گزرنا ہوگا، ریاست کا سفر ان مشکل راستوں سے ہو کر گزرتا ہے، اگر وہ ہماری طرح ان کانٹوں سے نہیں گزرے گا تو ایک عظیم کمانڈر نہیں بن پائے گا۔ اور اورحان بے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور عثمان بے وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس پر نعمان قرارگاہ اور اورحان بے وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس پر نعمان قرارگاہ میں کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو۔ نعمان کے نوکر شامان اورحان بے کا علاج شروع کرتے ہیں اور اورحان بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بے ہوشی کی حالت میں بیندر اور کونیا کے وزیر ساولی آتے ہیں۔ اس طرح جب بیندر اورحان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے نعمان عثمان بچ چکا ہے، اگر میں پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، جس پر نعمان کہتا ہے اورحان کی جانب اشارہ کر کے وہ جاگ رہا ہے، تمہارے پاس مہر نقلی ہے، اس طرح تم اصلی مہر لے کر اجلی درخت کی جانب جاؤ گے، وہاں میرے سپاہی انتظار کریں گے، جس پر بیندر کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اورحان بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتے ہیں۔ اس طرح جب نعمان اپنے خیمے میں جاتا ہے اورحان نقلی مہر حاصل کر کے بیندر کے سامان میں چھپتے ہیں اور اس طرح نعمان اسے خود بھاگنے کی اجازت دیتا ہے، اور اس طرح غیر معمولی صورتحال کے تبادلے میں عثمان بے نعمان کے قرارگاہ کے اطراف میں بہت سارے سپاہی بھیجتے ہیں، اگر نعمان ایسا کچھ کرے گا تو سب سپاہی اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور اس طرح عثمان بے اپنے یعنی شہر میں جاتے ہیں اور سب وہاں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مالون اورحان آ جائے گا، اب ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے اسے بھی حل کرنا ہے۔ وہیں بینگ خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ یہ مطالبہ کر چکی ہیں آگ تیمور ہی ہمارے سردار بنے گا، جس پر آگ تیمور کہتے ہیں میں پہلے چچا جان سے بات کروں گا پھر فیصلہ کروں گا، جس پر آل چچی کہتی ہیں یہ ایک امانت ہے، جس پر آگ تیمور کہتے ہیں اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ وہیں عثمان بے کہتے ہیں افطار کا وقت ہونے والا ہے اور افطاری شروع کی جائے۔ اس طرح عثمان بے روزہ کھولتے ہیں اور روزہ کھولنے کے بعد کہتے ہیں شکر الحمدللہ میرا بیٹا صحیح سلامت واپس آ گیا، جس پر عثمان بے کہتے ہیں بیٹا بتاؤ تم نے نعمان کی بل میں کیا دیکھا اور کیا سنا، جس پر اورحان بے کہتے ہیں بھائی اندر غداری کر رہا ہے اور گونیا کے وزیر ساولی بھی غدار ہیں اور نعمان کے لیے کام کر رہے ہیں، جس پر عثمان بے حیران ہوتے ہیں۔ اندر اجلی درخت کے پاس پہنچے گا، اصلی مہر لے کر وہاں اس کا انتظار نعمان کے سپاہی کریں گے، وہ اصلی مہر ان کے حوالے کرے گا، اس طرح سب سپاہی یعنی شہر کی جانب آئیں گے۔ اور اس طرح عثمان بے پوچھتے ہیں اورحان کیا تمہیں انہوں نے خود بھاگنے دیا، جس پر اورحان بے کہتے ہیں جی بابا جان، جس پر عثمان بے کہتے ہیں یہ ایک جال ہے، اجلی درخت کی جانب بلا کر تمہیں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، جس پر اورحان بے کہتے ہیں بابا کیا میں مہم پوری نہیں کر سکا، جس پر عثمان بے کہتے ہیں نہیں بیٹے تم نے اپنا کام احسن طریقے سے انجام دیا، اگر تم یہ نہ بتاتے تو ہم اپنی سمت واضح نہ کر سکتے، جس پر اورحان بے خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح عثمان بے کہتے ہیں آج کا بنیادی مسئلہ تھا آگ تیمور اور لال چچے کی شادی کرنا، جس پر وہ شیخ دبالی ان کا نکاح پڑھاتے ہیں اور عثمان بے قندوز بے کی تلوار آگ تیمور کو تحفے میں دیتے ہیں۔ اس طرح عائشہ خاتون ایک سونے کا ہار اپنی بہو کو تحفے میں دیتی ہیں۔ اس طرح یہ سارے اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے اور عثمان بے والدہ سلطان کو بلاتے ہیں سحری کے وقت، جس پر والدہ سلطان نکلنے کا حکم دیتی ہیں اور عثمان نے مدعو کیا ہے، اور والدہ سلطان کہتی ہیں کب سے چھوٹے بڑوں کو بلانے لگے، جس پر عثمان بے کہتے ہیں اگر آپ کو کام ہوتا تو آپ بلا تفریح پہنچ جاتی، جس پر والدہ سلطان کہتی ہیں عثمان بے سیدھی بات کہیں، جس پر عثمان بے کہتے ہیں کونیا کا وزیر ساولی نعمان کے لیے پہلے دن سے کام کر رہا ہے، اور پہلے دن جب نعمان آپ کی پہلی قرارگاہ آیا تو آپ کے سپاہیوں نے اس کا استقبال کیا، جس پر والدہ سلطان کہتی ہیں سلجوق سلطنت کا وزیر ایک غدار کیسے ہو سکتا ہے، جس پر والدہ سلطان کہتی ہیں ہمیں نکلنا چاہیے ہمارے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، جس پر عثمان پہ کہتے ہیں والدہ سلطان رکیے، جس پر والدہ سلطان کہتی ہیں آپ کے ذہن میں کیا ترکیب ہے، جس پر عثمان پہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ بالا خاتون جائیں گی، اور والدہ سلطان شکریہ ادا کرتی ہیں ہمیں اکیلے نہ چھوڑنے پر، جس پر بالا خاتون کہتی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر بالا خاتون عثمان کو کہتی ہے ہمیں فتح یاب ہو کر پہنچیے گا، جس پر وہ کہتی ہیں آپ بھی فتح یاب ہوئیے گا۔ اور وہیں جب عثمان بے
اور وہیں جب عثمان بے اجلے درخت کے پاس نہیں پہنچے تو ایک خط آتا ہے جس میں لکھا ہے ویریا بننے کے لیے پنجے کے ساتھ دماغ کی ضرورت ہے جو نائمان تمہارے پاس نہیں ہے، جس پر نائمان کہتا ہے عثمان کی تمام نسلیں ختم کر دوں گا، چلو یعنی شہر چلو۔ عثمان بے پہلے ہی 10 ترتیب دے چکے ہیں اور سب کو اپنی ذمہ داریاں دے چکے ہیں، اور اس طرح جیسے ہی منگول آتے ہیں پہلے تیر اور پھر دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اس طرح عثمان بے آسانی سے شہر کا دفاع کرتے ہیں، اور وہاں دوسری طرف ترغت بے بیندر کو پکڑتے ہیں کہ تم غدار ہو، جس پر بیندر کہتا ہے اپنے بھائی کے خلاف لڑو گے، جس پر ترغت بے کہتے ہیں تم بے نقاب ہو چکے ہو، جس پر ایک چھوٹی سی جنگ کے بعد بیندر کو گرفتار کر کے اس کی گردن اتارنے والے تھے کہ ترغت بے کہتے ہیں ابھی تمہاری ضرورت ہے، جاؤ آپ بیندر کو دھوکہ دو تاکہ اگلی دفعہ تم بڑھنے سے بچ سکو۔ عثمان بے کا مقصد بیندر کو ڈرانا تھا اور ترغت بے نے ویسے ہی عمل کیا۔ اس طرح بیندر نے سر ہلایا تاکہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس طرح عثمان بے یعنی شہر کی حفاظت کر کے باہر نائمان کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کارا علوق کے مقام پر ہم آمنا سامنا کریں گے، تمہاری گردن اتارنے پر تمہارے نوکر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور پھر نائمان کہتا ہے اپنے قبیلے سے کہنا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے سرداران و سپاہی میری بیعت کریں گے، جس پر عثمان بے کہتے ہیں منظور ہے۔ ناظرین، کیا عثمان بے کامیاب ہوں گے؟ کیا ریاست بنانے کا خواب پورا ہوگا؟ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ کولوش عثمان کی قسط نمبر 121 کی ریلیز ڈیٹ 13 اپریل ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔